وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے آج صحافیوں سے جو غیر رسمی گفتگو کی ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ترپ کا پتہ ہے میرے پاس، اپوزیشن کے لیے بہت بڑے سرپرائزز ہیں۔ ووٹنگ کے دن ایک دن یا ایک رات پہلے انہیں پتہ چلے گا، اپوزیشن کو علم نہیں کہ ان کے کتنے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ ایک تو انہوں نے یہ بات کی، دوسرا انہوں نے کہا کہ نیوٹرل کی بات کو غلط انداز میں پیش کیا گیا فوج کو بدنام کرنے کے لیے۔ آرمی چیف کے ساتھ کوئی دوریاں نہیں، اپنی سیاست کے لیے فوج کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ فوج نہ ہوتی تو ملک کے آج 3 ٹکڑے ہو چکے ہوتے۔ پھر انہوں نے پیسے کی بات کی اور انہوں نے کہا 15 ارب روپے کا بندوبست کر کے کسی کو بھی خریدا جا سکتا ہے، کوئی نہیں مانے گا بغیر پیسے زرداری کے پاس منحرف اراکین گئے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان جو جتنا بھی برا ہو جائے اپوزیشن سے اچھا ہے۔ اور پھر اتحادیوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اتحادی کہیں نہیں جا رہے ہیں، آخری وقت تک عوام کی رائے کو وہ دیکھیں گے۔ لیکن یہ جو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، فوج کے حوالے سے جو وزیر اعظم نے بات کی کہ نیوٹرل کے لفظ کو غلط انداز میں پیش کیا گیا فوج کو بدنام کرنے کے لیے، اس حوالے سے حال ہی میں مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا تھا نیوٹرل لفظ کے حوالے سے سن۔ آپ یہ کوئی آپ کے لیے آپ کی گنتی پوری کر کے دے، کوئی آپ کے لیے آپ کے مخالفین کو جیل میں ڈالے، اگر کوئی یہ نہیں کر رہا یا کرنے پہ تیار نہیں ہے تو آپ ان کو جانور کہہ رہے ہیں۔ جو آئین کی اگر کوئی پاسداری کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے، اس پہ اتنا سیخ پا ہونے کی، اتنا ناراض ہونے کی اور اتنا مچھلی کی طرح تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس تناظر میں پرائم منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ جو نیوٹرل کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا اس کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، فوج کو بدنام کرنے کے لیے پیش کیا گیا اور یہ مطلب نہیں تھا۔ بہرحال بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی آج اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ بات کی۔ کیا امپائر کی انگلی کا علاج ہم انگوٹھا سے کریں گے، ہم ووٹ سے کریں گے، ہم جمہوریت سے کریں گے۔ اگر ہم نے اس کو نکالنا ہے اور ہم نے نکالنا ہی ہے تو میں جمہوری طریقہ اپناؤں گا۔ میں کالا کوٹ پہن کے عدالت نہیں جاؤں گا، میں گیٹ نمبر 4 پہ نہیں کھٹکھٹاؤں گا۔ اچھا، باوجود اس کے کہ پرائم منسٹر صاحب کے زیر قیادت ہونے والی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا آج اور اس میں پرائم منسٹر صاحب کو یہ آگاہ کیا گیا کہ اتحادی ہمارے ساتھ نہیں چلنا چاہتے اور یہ بھی بتایا گیا کہ مزید لڑائی عوام اور عدالتوں کے ذریعے لڑی جا سکتی ہے، اور پھر یہ فیصلہ بھی ہو گیا اس کمیٹی میں کہ جتنے بھی ناراض یا منحرف اراکین پاکستان تحریک انصاف کے ان سے اب مزید رابطہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر صاحب کے جتنے بھی سٹیٹمنٹ جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ترپ کا پتہ میرے پاس ہے، آخری ٹائم پر کھیلوں گا، اپوزیشن نے غلطی کی، اپنے سارے کارڈ شو کرا دیے، ایک رات پہلے سرپرائز دوں گا۔ اس کے علاوہ اتحادیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ کہیں نہیں جا رہے، آخری وقت تک وہ عوام کی رائے کو دیکھیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس واقعی کوئی ترپ کا پتہ ہے جو وہ لاسٹ مومنٹ پہ کھیلیں گے جس سے بازی پلٹ جائے گی یا بساط پلٹ جائے گی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اپوزیشن کو شکست ہو جائے گی؟ کیونکہ ادروائز جو حالات ہیں اس وقت تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں 10:05 پہ آج کی تاریخ میں، تب تک تقریباً جو منحرف اراکین ہیں ان کے حوالے سے اب کوئی امید خاص رہ نہیں گئی ہے۔ اسی وجہ سے پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان سے اب مزید رابطہ نہ کریں۔ نمبر 1، نمبر 2، جو اتحادی ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ بتایا گیا کہ اب وہ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں، اور اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہمارا جو نمبر ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے وہ تقریباً 200 کے قریب ہے اور ریکوائرڈ نمبر 172 ہے۔ تو اگر 172 ریکوائرڈ کے باوجود 200 کے قریب اپوزیشن اس نمبر کو ٹچ کر رہی ہے، تو وہ کون سا ایسا ترپ کا پتہ ہے جس کو استعمال کر کے آخری منٹ پہ پرائم منسٹر صاحب بازی کو پلٹ سکتے ہیں؟ دیٹ از $1 ملین کویسچن۔ بہرحال اتحادیوں کی میں آپ سے بات کروں تو شیخ رشید صاحب بھی وہی یہی کہہ رہے ہیں، مطلب کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو کہا وہی وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ کیا اتحادیوں کے حوالے سے سن؟ اعتماد اور ریفرنڈم اور عدم اعتماد 27 کی رات فائنل ہو جائے گی۔ ابھی تو دیکھیں نا، اعلان پی ایم کے پاس بھی ہے نا جی، سارے کارڈ تو اگر اپوزیشن کے پاس ہیں، دیکھیں اصل فیصلہ ہے اپوزیشن کے ساتھ 27 کو لوگ کتنے نکلیں گے اور عمران خان تو اتحادیوں کے حوالے سے شیخ رشید صاحب بھی ابھی تک ہوپ فل ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کل مولانا فضل الرحمان صاحب جب اتحادی ایم کیو ایم سے مل کے باہر نکلے تھے تو بڑے مطمئن تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں تو 100% مطمئن ہوں اور واپس جا رہا ہوں، یہ 1-2 دن لیں گے اعلان کرنے میں۔ کیا کہا تھا مولانا؟ تو یہاں سے مکمل طور پر مطمئن ہو کر جا رہا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ ایم کیو ایم کو شاید ایک آدھ دن فارمل اعلان کرنے میں لگ جائے۔ اور پھر خالد مقبول صاحب جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے ایم کیو ایم کے وفد کی ترجمانی کرتے ہوئے بطور اتحادی کیا کہا تھا، یہ بھی سنیں۔
پاکستان کے پاس فائنینشیل اسپیس نہیں بچی اور ہمارے پاس پولیٹیکل اسپیس نہیں چھوڑی گئی ہے. ایسے موقع پر ہمیں تو آپ کی وجہ سے بڑا حوصلہ ہے کہ ہم دوسری طرح بھی سوچنے کا ایک آپشن ہمارے پاس آیا ہے. 15 سال سے تو ہم دیوار سے لگا نہیں دیے گئے, دیوار پہ چنوا دیے گئے. اگر ہمیں پتہ لگے کہ بہت سارے معاملات میں وزیر اعظم کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو پھر ایسی جمہوریت اس کو کرنے کا ہمیں بھی شوق نہیں ہونا چاہیے.